صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک لمبے زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر ابلیس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جناتوں دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنات کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے، جن کی موٹائی سینکڑوں فیٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کو اگانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ روزے میں مسواک کرنا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے مسواک کا ریشہ اگر جان بوجھ کر نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا اختیار حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ روزے میں بھی مسواک سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کس کثرت سے روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سخت ضرورت مند سے خریدنا اور بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ضرورت مند سے خریدنے بیچنے سے منع فرمایا۔ نوٹ، جو شخص ضرورت مند ہو اس سے تاجرانہ معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی اعانت اور مدد کی جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ سب سے پہلے کس کی خبر کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں قیامت کے دن جس کی خبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا، وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ نوٹ، اطباء ڈاکٹرز نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو
عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ جزاک اللہ۔